طبی آلات گندے، کاٹن اسپرٹ اور دیگر سامان نایاب، جھنگ کا ڈی ایچ کیو ہسپتال علاج کی بجائے بیماریاں بانٹنے لگا، بیڈز کی کمی بھی پوری نہ کی جا سکی، اسٹریچر پر علاج کیا جانے لگا، مریضوں کے شکوے شکایات، ڈپٹی کمشنر کو نوٹس لینے کی ہدایت۔ علاج ملے گا، دوائی خود خریدیں، چنیوٹ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال میں ادویات کا فقدان، انسولین موجود، دل کے امراض کے انجیکشنز، پیناڈول سیرپ تک ملنا بند ہو گیا، مریض میڈیکل سٹور سے مہنگے داموں ادویات خریدنے پر مجبور۔ جھنگ پنجاب میں زیادہ فنڈز حاصل کرنے والا چھٹا ضلع، 9 ارب 60 کروڑ روپے کا ترقیاتی پیکج ملا، 1 ارب 40 کروڑ بھرے منصوبوں پر خرچ ہوں گے، غلام نبی پارک، جھنگ یونیورسٹی اور آڈیٹوریم بنے گا، تمام منصوبوں کی منظوری 21 جولائی سے پہلے دی جائے گی، 10 کروڑ کی لاگت سے اسٹیٹ آف دی آرٹ سوئمنگ پول بنانے کا بھی فیصلہ، محکمہ تعمیرات نقشہ تیاری اور جگہ کی نشاندہی کرے گا۔ الیکٹرک وہیکلز کے رجحان کو فروغ دینے کے لیے حکومتی اقدام، الیکٹرک گاڑیاں شیڈول 8 میں شامل، سیلز ٹیکس 17 سے 1%، انکم ٹیکس میں بھی کمی کر دی گئی۔ عید قربان کی آمد، منافع خوروں کی چھریاں بھی تیز، فیصل آباد میں مہنگا ادرک مزید مہنگا کر دیا گیا، 500 سے 530 روپے کلو پر جا پہنچا، لہسن 120، سبز مرچ 100، ٹماٹر 60 اور پیاز 40 روپے کلو۔ میٹھی عید گئی، بکرا عید آ گئی، مگر چنیوٹ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر گندم کوٹا کی پالیسی واضح نہ ہو سکی، یوٹیلیٹی سٹور پر سستے آٹے کی فراہمی بند، گھی اور چینی کی بھی قلت پیدا ہو گئی۔ مویشی منڈیوں میں بھی منافع خور متحرک، جانوروں کا چارہ بھی مہنگا، بیوپاریوں کو فی من 200 روپے مہنگا بیچا جانے لگا، چنیوٹ میں سہولیات کا فقدان، مویشی منڈی تاحال فعال نہ ہوئی، انتظامیہ نے ضلع میں 4 مویشی منڈیاں لگانے کا فیصلہ کیا، ٹوبہ میں مویشی منڈی فعال، بیوپاری جانور لانے لگے۔ بقرعید سے پہلے ڈاکوں نے عیدی اکٹھی کرنا شروع کر دی، جڑاوالا چک 102 میں کرامت سریاویا کے دوسرے ڈیرے پر ڈکیتی، ڈاکو گائے بھینس اور دیگر مویشی لے گئے، ادھر گوجرا ٹوبہ روڈ بائی پاس پر بیوپاری کو لوٹ لیا گیا۔ احتیاط ضروری، کرونا بھی ختم نہیں ہوا، جھنگ کے 2 ڈاکٹرز میں وائرس کی تصدیق، فیصل آباد میں مزید 10 افراد میں وائرس کی تصدیق، ٹوبہ اور چنیوٹ میں کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ افسرائے نااپیلوں پر شنوائی ہوئی، محکمہ ریونیو فیصل آباد کی مبینہ نااہلی سے کیس التوا کا شکار، سائلین کی اعلیٰ حکام کو نوٹس لینے کی اپیل، ادھر فرد ملکیت اور انتقالات کے لیے فیس ادائیگی کا نظام آن لائن کر دیا گیا، لینڈ ریکارڈ سینٹرز پر دباؤ کم ہوگا، شہریوں نے بھی اقدام کو سراہا۔ وزارت توانائی پاور ڈویژن نے بڑا ریلیف چھین لیا، اب ریلوے ملازمین کو بھی بجلی یونٹ کی پوری قیمت دینا ہوگی، فیصل آباد میں ریلوے کی 3 کالونیز نے فیسکو کو 4 کروڑ 50 لاکھ کا ڈیمانڈ نوٹس ادا کر دیا، رہائش گاہوں پر ڈائریکٹ میٹر لگا کر بل وصول کیا جائے گا۔ پیر محل میں گیس پائپ لائن کے لیے کھدائی عوام کے لیے وبال جان بن گئی، مٹی کناروں کی بجائے شاہراہوں کے اوپر ڈال دی گئی، دھول مٹی سے بیوپاریوں کا آئے روز حادثات بھی معمول بن گئے، عوام کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا آفات سے نمٹنے کے لیے نیٹ ورک بڑھانے کا فیصلہ، فیصل آباد میں لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے دیہی مراکز مال کو استعمال میں لایا جائے گا، نوٹیفیکیشن کے تحت پنجاب حکومت جگہوں کی نشاندہی کرے گی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں پابندی کے باوجود بال چاکنگ کا سلسلہ جاری، طلباء نے بال چاکنگ سے انڈر پاس کی حالت ہی بدل ڈالی، کچھ عرصہ قبل انڈر پاس کی تزئین و آرائش کی گئی۔ چنیوٹ میونسپل کارپوریشن کا تجاوزات کے خلاف آپریشن، دکانوں کے باہر پڑا سامان ضبط، تجاوزات ہٹا دیں، دکانداروں کو جرمانے کیے، رحیم گلی، اسلامیہ ہسپتال روڈ اور شہید چوک میں آپریشن کیا گیا۔
جھنگ میں انسداد تجاوزات کی خصوصی مہم ناکام، یوسف شاہ روڈ، تحصیل چوک، ایوب چوک اور فوارہ چوک پر تجاوزات جوں کی توں، ٹریفک جام معمول، شہریوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی۔ سرکاری اداروں اور افسران کو اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنا ہوں گے، اوورسیز پاکستانی کمیشن کو نوٹس بھیجنے اور جرمانوں کا اختیار مل گیا، نجی کالونی کے خلاف شکایت پر کارروائی نہ کرنے پر ایف ڈی اے کی بھی پکڑ ہوگی۔ ٹیکس چوری اور زیرو ریڈٹ کا غلط استعمال روکنے کے لیے ایف بی آر کی سختی، ایف سی سی آئی، ایپٹما، پی ایچ ایم اے سمیت تمام ٹریڈ باڈیز کو رجسٹرڈ یونٹس کی تصدیق کی ہدایت کر دی، ریکارڈ کی چھان بین کر کے فہرستیں بھجوائی جائیں گی۔ جنرل ہسپتال سمن آباد سے فیسکو مشین کی چوری کا کیس، محکمہ صحت کا ایم ایس ڈاکٹر وسیم سمیت 7 ملازمین کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، سی او ہیلتھ سے انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ وزیراعلی پنجاب کے مشیر ملک عمر فاروق کے والد کے ڈچ کورٹ میں خلخانی، اے سی صدر عمر مقبول اور ملک مبشر شہزاد سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت، ایم پی ایز ملک ندیم عباس، ملک سرفراز حسین کھوکر، شکیل شاہد، میاں وارث عزیز اور فردوس رائے کی تعزیت۔ متحدہ تنظیم اہل سنت پاکستان کا ادارہ نور الاسلام الہی فیصل آباد میں مشاورتی اجلاس، ریاض کھرل، پیر مقصود مدنی، پیر صدیق الرحمان سمیت دیگر کی شرکت، علماء کرام نے مختلف امور پر اظہار خیال کیا۔ فیسکو میں عملے کی کمی کا نزلہ سپورٹس پر ڈال دیا گیا، تمام سپورٹس سرگرمیاں معطل، کھلاڑیوں کو 15 جولائی تک سب ڈویژن میں حاضر ہونے کی ہدایت۔ دیہی علاقوں کے مکینوں کو ملیں گی بہتر صحت سہولیات، سی او ہیلتھ چنیو ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقب کی زیر صدارت ہیلتھ نیوٹریشنز اور سپروائزرز کا اجلاس، مریضوں کو تمام طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات جاری۔ مکی مارکیٹ فیصل آباد کے صدر کا چہرہ کس کے سر سجے گا، فیصلہ آج ہوگا۔ صدر، سیکریٹری اور دیگر عہدیداروں کے چناؤ کے لیے انتخابات، تاجر انصاف، تاجر اتحاد اور مکی خدمت گروپ کی ٹکر۔ تاجر دشمن قوانین کے خلاف تمام کاروباری حضرات ایک پیج پر، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کا کنونشن کلمہ چوک لاہور میں ہوگا، فیصل آباد کی تمام ایسوسی ایشنز بھی شرکت کریں گی۔ فیصل آباد ریجن کے پیٹرولنگ اہلکاروں کے لیے ویلفیئر اقدامات، شہداء کے بچوں کو 100% مفت تعلیم دی جائے گی، فوج شدگان کے بچوں کو 70% چھوٹ ملے گی، حاضر سروس اہلکاروں کے بچوں کے لیے 50% رعایت۔ ایس پی پیٹرولنگ مرزا انجم کمال نے سپیریئر گروپ آف کالجز کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ مشینری نہ کمپیوٹر لیب، طالبات ہنر کیسے سیکھیں، سوشل ویلفیئر کے ادارے صنعت زار فیصل آباد کے پاس وسائل کی کمی، انچارج زاہدہ ناز کی جانب سے مشینری فراہم کرنے کی اپیل۔ جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں سالانہ فیشن پروجیکٹ نمائش، طالبات کے تیار کردہ ملبوسات، ہوم انٹیریئرز، ڈیکوریشن پیسز اور دیگر پروجیکٹس پیش کیے گئے۔ اور ایک طرف گرمی تو دوسری طرف لوڈ شیڈنگ، لالیاں کے شہریوں نے سوئمنگ پولز کا رخ کر لیا، منچلوں کی مستیاں ٹھنڈے پانی سے گرمی بھگانے لگے۔